مولانا کنٹینر پہ کیوں سوار ہوں گے تحریک انصاف کے لیے؟ یہ وہ فیصلہ کریں گے، اس لیے کریں گے کہ یہ ان کے اپنے ووٹر کا تقاضا ہے، یہ ان کی اپنی سیاست کا تقاضا ہے، وہ اس سے پھر نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب سے آخری میٹنگ میں اختر جان بینگل صاحب کا ذکر بھی میرا خیال آیا ادھر، یا کوئی بات ہوئی، کوئی پیغام انہوں نے بھیجا؟ وہ تو ہم نے اتحاد کی بات کی تھی، پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تمام یہ جماعتیں شامل۔ ہمارے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف کی جانب سے بیسیکلی آفر ہے کہ صدر پاکستان آپ کو بنایا جائے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے، کب کیا ہوگا، یہ آئندہ کی بات ہے۔ قومی اتحاد تو نہیں ہے کسی بھی جگہ، قومی اتحاد جب نہیں ہے تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ نہیں اتحاد بن رہا ہے نا، ایک بہت بڑا عظیم الشان اتحاد بن رہا ہے۔ ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی میں بات کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، اختر مینگل صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی ہیں، پی ٹی آئی خود پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جی ڈی اے کی جماعتیں، پیر صاحب پگاڑا، سب ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں سامنے آئے گا۔ نہیں، اس طرح کی ہوپ تو 26ویں آئینی ترمیم میں جاگی تھی۔ نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک عمل جاری ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ تو مولانا کنٹینر پہ کیوں سوار ہوں گے تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کے پاس کیا کانکریٹ اس کی ریزنز ہیں، ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا یعنی اگر آپ دیکھیں یہ ایک ایسا لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو شاید پہلے کبھی نہیں آیا۔ جس قسم کی فسطائیت ہم نے دیکھی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، جس طرح عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، لوگ اٹھائے گئے ہیں، اغوا کاری کے ذریعے ترامیم کرائی گئی ہیں، قانون سازی ہوئی ہے جس طریقے سے، جس طرح سے الیکشن پہ حملہ ہوا ہے، اب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ پاکستان کی قوم بالکل باشعور ہے اور اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا آپ فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں۔ وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو، ان کو یہی فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ وہ فیصلہ کریں گے، اس لیے کریں گے کہ یہ ان کے اپنے ووٹر کا تقاضا ہے، یہ ان کی اپنی سیاست کا تقاضا ہے، وہ اس سے پھر نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ ہم فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ پر حملے کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ابھی آپ آئین اور اس کی عدلیہ کی بات بھی فرما رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے لوگ جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ علل اعلان بتاتے ہیں، وہ سرگوشیاں اب تک بھی پہنچی ہوں گی یا پہنچ جائیں گی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو تحریک انصاف کا ہوم ورک ہی پورا نہیں تھا، ہم نے 58 سے اٹھا کے 22 تک لے کے آئے، تو یہ واٹس ایپ ہم کہتے تھے ان کو کر دیں، کوئی واٹس ایپ نہیں کرتے تھے۔ چلیے یہ ایک اور بات ہے، دیکھیں یہ تو ایک دوسری نوعیت کی بات ہے نا کہ اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایک ہو گیا وہ عمل، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک اب ماضی کا قصہ ہے، اس میں سب نے کچھ نہ کچھ رول ادا کیا، مثبت رول ادا کیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہمیں سیاست میں کیا کرنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک قانونی نوعیت کا معاملہ تھا، اس میں 2 آراء ہو سکتی ہیں، لیکن 2 آراء اس حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ملک میں انسانی حقوق ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ ان پہ جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے خلاف ہیں، دوسری جانب وہ طاقتیں اب صفارہ ہو رہی ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑی ہیں۔ نہیں، میرا سوال سمپل ہے، سادہ سا، وہ سر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مولانا کیوں اپنی جان جو ہے اسے؟ دیکھیں یہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ منسلک ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی سے۔ جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جب فسطائیت کی قوتیں پیچھے ہوں گی، پسپا ہوں گی، تو عمران خان رہا ہوں گے۔ لہٰذا ان کو اب سیاست کرنی ہے، وہ مولانا ہوں یا کوئی اور ہو، ان کو پاکستان کے عوام کی سیاست کرنی ہے۔ اگر وہ پاکستان کے عوام کی سیاست کریں گے تو یہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ریلا اٹھتا ہے، جب ایک قوم کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے، ہم نے اپنے چادر چار دیواری کو پامال نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنے پیاروں کو اٹھنے نہیں دینا، تو پھر اس جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں، اور جب ہم وہاں پہنچیں گے اس سے بہت پہلے عمران خان رہا ہو چکے ہوں گے۔ سر فرض کیجئے نا کہ یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی ونڈوز کی کھلنی تھی آپ کے سیاسی معاملات کو لے کر بھی، قوم کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ دہشت گردی سے نجات حاصل کی ہوگا نا، ابھی بہت مکالمے اور ہوں گے، آخری مکالمہ نہیں تھا، ابھی اور ہوں گے اس طرح کے سیشن آپ دیکھیں گے۔ لیکن سر اس میں تو آپ کی ان پٹ ان کے ساتھ اور شہباز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں، یہ تو اپوزیشن کا اتحاد ہے صرف۔ وہ بھی ہوگی، وہ تو پارلیمنٹ میں ہم بیٹھتے ہیں نا، دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم روز بیٹھتے ہیں، پارلیمان کی کمیٹیز میں بھی روز بیٹھتے ہیں۔ فیصلہ سازی میں اثر انداز تو نہیں ہو پا رہے، فیصلے تو ہو چکے، اس دن بھی فیصلہ ٹھیک ہے، ہوتا رہے نا، فیصلے جو ہیں
ہوں گے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہ کریں گے. اس وقت تو فسطائیت ہے نا, ہم بیٹھتے نہ بیٹھتے انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر گزرتے اور وہ کریں گے. لیکن ہمارے نہ بیٹھنے سے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا, ان کو ایک قسم کا ایک تامل ہوا ہے, ورنہ انہوں نے وہ فیصلہ بھی ہمارے سر ڈالنا تھا. 26ویں آئینی ترمیم جیسے وہ ہمارے سر ڈالتے ہیں جو کہ بے بنیاد ایک بیانیہ ہے, لیکن بہرحال وہ گھڑ دیتے ہیں. اگر ہم وہاں بیٹھتے بند کمرے میں اور باہر آتے وہ کہتے یہ تمام فیصلے متفقہ طور پہ ہو گئے ہیں اور اب پی ٹی آئی ان سے پیچھے ہٹ رہی ہے. ہم نے انہیں یہ موقع نہیں دیا اور یہ بہت اچھا کیا. ہم ان سے ملیں گے, بات کریں گے, پاکستان کی حقیقی نمائندے کے طور پہ ملیں گے, ایسے ماحول میں ملیں گے جہاں کوئی بات ہمارے اوپر ڈالی نہ جا سکے. جو ہمارا حقیقی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں بھی استحکام چاہیے, ہمیں بلوچستان میں استحکام چاہیے. گولہ بارود کسی مسئلے کا دیرپا حل نہیں ہے. اس پورے خطے کو ہم نے ایک امن کا گہوارہ بنانا ہے یا معیشت کو فروغ دینا ہے. وہ چین کی سرمایہ کاری ہو جو کہ افغانستان میں ہو رہی ہے, وہ بلوچستان میں ہو. ہم نے سرمایہ کاری کی بنیاد پر, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی بنیاد پر اس خطے میں امن پیدا کرنا ہے. امن جو ہے وہ گولے بارود سے نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہم بالکل بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہماری یہ بات جو ہے بالآخر یہی اثر دکھائے گی اور یہی جو بیانیہ ہے, جو طاقتور بیانیہ ہے وہ یہی ثابت ہوگا. عمران خان صاحب سے آخری میٹنگ میں اختر جان بینگل صاحب کا ذکر بھی میرا خیال آیا ادھر, یا کوئی بات ہوئی, کوئی پیغام انہوں نے بھیجا یا کیا ادھر ڈسکشن میں کوئی ایسی بات؟ نہیں, دیکھیں اتحاد کے بارے میں بات ہوئی تھی, انہوں نے بالکل سراہا ہماری کوششوں کو. انہوں نے کہا یہ جو اتحاد کی الائنس کی کوشش ہے اس کو بالکل جاری رکھیں, مولانا سے بالکل گفتگو جاری رکھیں, یہ بات ہوئی تھی. اختر مینگل صاحب کا کوئی تذکرہ نہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم نے اتحاد کی بات کی تھی, پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں, تو لہٰذا جو اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تمام یہ جماعتیں شامل ہیں. ٹھیک, ہمارے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی ہو چکا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف کی جانب سے بیسیکلی آفر ہے کہ صدر پاکستان آپ کو بنایا جائے گا. تو اس پروجیکٹ پہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مولانا صاحب اگری نہیں کرتے اسٹیٹ پالیسی جو دہشت گردی کو لے کر ہے کے پی میں, اس سے اگری بھی نہیں کرتے, بلوچستان والی سے بھی اگری نہیں کرتے, اور ان کا دل دکھا بھی ہوا ہے کہ وہ جب ادھر گئے تھے افغانستان میں کچھ پیغامات لے کر تو واپسی پہ ان کی بات نہیں سنی گئی اور وہ گرنٹر تھے بیچ میں, اس طرح کی کوئی بات چلی. تو اس پہ کوئی ٹیک آپ؟ نہیں, یہ صدر کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں یہ بہت اوائل کی باتیں ہیں, آگے کیا ہوتا ہے, کب کیا ہوگا, یہ آئندہ کی بات ہے. اس وقت ہم نے اصولی فیصلے کرنے ہیں اور ہم اصولی فیصلے کر رہے ہیں.